روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جو گناہ ہوا، شراب کاری، حرام کاری، یہ وہ نہیں ہوا، قتل بھی نہیں ہوا. سب سے پہلا جو روئے زمین کے اوپر بنی آدم کے اندر میں جو گناہ پیدا ہوا وہ حسد ہے. حسد یہ لے ڈوبتا ہے. حسد صرف اہل شریعت کو لے نہیں ڈوبتا، بلکہ اہل طریقت، خانقاہوں کے چھتوں میں رہنے والے، پیری مریدی کے نظاموں کے اندر میں چلنے والے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی امامت کرنے والے اور دنیا کی قیادت و سیادت میں رہنے والے، وقت کے اپنے وقت کے محدثین و مفسرین بھی ہو، لیکن حسد سے ان کے سینے بالکل پاک ہوتے ہیں. جہاں بھی حسد پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کا وہ علاج کرا لیتے ہیں. سمٹمز محسوس ہوتے ہیں. حسد کے سمٹمز کیا ہے؟ کہ اپنے کو بہتر سمجھا جائے، کہ دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھے. یہ حسد کا اسٹیج ہے پہلا. اور اس کے بعد کا دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ کہ دوسروں سے اپنے کو بہتر سمجھے. یہ بھی حسد ہے. یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ اچھا آسان ہو جائے گا نا حسد کا پہچاننا. تم مجھے حاسد کہو، مجھے غصہ آئے گا، میں تم کو حاسد کہوں تو ارے کہاں کی حسد کر رہی ہے؟ اب ہم کو حاسد بول دے رہے ہیں، تو حاسد بول دے رہے ہیں. یہ بھی پہچان ہے. حسد یہ چھپا ہوا مرض ہے اندر کے اندر میں. اور حسد یہ نہیں صرف دنیا داروں میں ہو یا شریعت والوں میں ہو، بلکہ حسد اس روئے زمین کا وہ پہلا گناہ ہے جو سارے گناہوں کی ماں ہے. یہ پہلے یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر دنیا کا بڑے سے بڑا گناہگار بھی گناہگار بنتا ہے، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کر لیتا ہے. تو پہلا گناہ حسد. نبی کی اولاد ہوتے ہوئے حسد کا گناہ پیدا ہوا تو وہی حسد اس کو قتل پر بھی تیار کیا. وہی حسد پھر بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو جلانے پر بھی تیار کیا. وہی حسد پھر نبی کی مخالفت پر بھی تیار کیا. اور وہی حسد یہی ہوتے ہوئے حسد ہوتے ہوئے حسد وہ اندر کا چھپا ہوا گناہ تھا جس کی علاج اور جس کی اصلاح نہیں ہوئی. تو یہی اہل حاسدین اپنے آپ کو شریعت کے محافظین سمجھتے ہوئے میدان کربلا میں دو جہاں کے مالک کے نواسوں کو شہید کروایا، شہید کیا، کروایا. کیا تھا وہ؟ حسد ہی تو تھا نا. کہ کیوں یہ ان کے پاس بھی تو حکومت نہیں، لیکن آل رسول ہے، بنی ہاشم ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے. بھئی آل رسول کی محبت ان کے دلوں میں، انسانوں کے اندر میں ہے، تو تیرا کیا نقصان ہو رہا تھا؟ لیکن وہ نہیں رہنا، وہ تو تیرے بس میں نہیں ہے. اس لیے حسد کی مثال عارفین نے آگ کی دی ہے. کائی کی دی ہے؟ اور یہ ہر ایک کے اندر میں ہوتا ہے. تم میں مبرہ نہیں ہے اس سے. نہیں ماشاءاللہ ہمارا تو معاملہ، ہم تو پیر بن گئے نا بھائی، حسد نہیں ہو سکتا ہے. ہر لمحے اپنے بارے میں حسد کے معاملات کے اندر میں، کیونکہ حسد وہ مرض ہے، بلڈ کینسر ہے وہ، کہ سارے کینسروں کا کینسر ہے وہ. حسد کیا ہے؟ بلڈ کینسر ہے، کہ جسم کے ہر رگ میں پہنچ جائے گا حسد. اور جو اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں، اچھا یہ خود محسوس کرنا پڑتا ہے. اوپر کا کینسر ہو تو محسوس ہو جاتا ہے، پھوڑے پھنسیاں وہی آگے، لیکن بلڈ کینسر محسوس کرنا پڑتا ہے. جب احساس ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کے پاس سے رجوع ہوگا، پھر ڈاکٹر اس کو پھر چیک اپ کرے گا، اس کے بعد پھر وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے بلڈ کینسر. اس لیے حسد جو چیز ہے، اور اصل میں میرے بچوں خانقاہی نظام بیت و سلوک اس حسد ہی کو ختم کرنے کے نظام ہے. دنیا میں حسد کا علاج کہیں نہیں ہے. اس کے لیے ایتھینٹک اور حسد کے ختم ہونے کا، یہ بات کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں بھی جن سے حسد کی وجہ سے گناہ ہوا نا، ان کو بھی اگر کوئی خانقاہ اگر مل جاتی نا تو وہ جرم نہیں ہو سکتا تھا. پکڑی جاتی ہے وہاں پر حسد کی بیماری کو. اہل طریقت کے پاس میں کیا پکڑا جاتا ہے؟ وہ اندر کی بیماری. اوپر کی اصلاح کرو نا بھائی، لوگوں کو نمازی بناؤ، ذکر کرنے والا بنا دو، میلاد کی محفلیں سجانے والا بنا دو، صلاۃ و سلام پڑھنے والا سمجھا دو، مریدہ بنانے والا. یہ اوپر کے نظام ہے نہیں ہے. ان نظاموں میں چلتے ہوئے بھی اندر کی وہ بیماری کے پکڑنے کی پکڑ اس نظاموں کے اندر میں نہیں آتی، بلکہ وہاں پر تو موقع ملتا ہے پھولنے اور پھلنے کا. وہاں پر تو پروڈکشن ہوتا ہے کہ لوگ استقبال کر رہے ہیں. اے ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں؟
استقبال کر رہے ہیں، بڑاپن مل رہا ہے، گدی پہ بٹھا رہے ہیں، نعرہ تکبیر کا استقبال ہو رہا ہے، ماشاءاللہ پھول ڈالے جا رہے ہیں، لوگ پیروں میں پڑ جا رہے ہیں، قدم بوسیاں کر رہے ہیں، تو وہ تو اور اپنے اندر کے باطن کی خباثتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس کا۔ اس لیے اپنے اندر کی امراض کو پکڑنے کا نظام طریقت کا نظام ہے، اور یہ اتنا ہی مرید کو جتنا ضروری ہے خلیفہ کو اس سے زیادہ ضروری ہے، خلیفہ کو جتنا زیادہ ضروری ہے اس سے زیادہ پیر کو ضروری ہے، اس معاملات کے اندر وہ نظر رکھے اپنے پر، ورنہ خود تو ڈوبے صنم اوروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اونچے مقامات عطا فرمائے وہ لوگ اپنے اوپر نگاہ خود کہا کرتے تھے، کیوں؟ خود کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو جاتے تھے۔ خود فہمی میں مبتلا ہو جانا یہ اصل میں حق کی راہ سے بھٹک جانے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ غالباً بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ہے، آپ ایک علاقے کے اندر میں چلے گئے تو لوگوں میں بہت زیادہ استقبال ہو رہا ہے، خوب رمضان کا زمانہ ہے، جیسے ہی داخل ہوئے شہر کے اندر میں کہ برادران وطن بھی، دوسرے لوگ بھی جو کلمہ گو نہیں ہیں وہ لوگ بھی اپنی دکانیں چھوڑ چھوڑ کر آ کر حضرت کے قدم بوسی کر رہے ہیں، اور مسلمان تو بس کہ ہمارے ماشاءاللہ کامل اولیاء تھے بھی بہت اونچے مقام کے، بڑا وہی ہے جو اپنے کو زیادہ خطرے میں محسوس کرے، وہ بڑا ہے ہی نہیں جو اپنے بارے میں بالکل بے فکر ہو جائے۔ اب کون کس لیول کا بڑا ہے، اللہ اس کے رسول کے اور حق کی راہ میں بڑا ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنے اوپر اتنا زیادہ نگران کار ہوگا، خود کی بیماری کو خود پکڑنے والا بنے گا۔ مریدوں کو ہے کہ خلیفہ بیماری کو پکڑ لے، علاج ہو جا سکتا ہے، خلیفاؤں کے لیے ہے اس کا پیر کہ وہ سنبھال لے اس کو، لیکن جن کو اونچا مقام اگر مل جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر خود اپنے کو نگران کار رکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ خود اپنے پر نگران کار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ استقبال کر رہے ہیں، پورے شہر الٹ کر پلٹ گیا، بستان شہر، غیر مسلم بھی آ کر اپنی دکانوں میں سے نکل کر حضرت کی قدم بوسی کر رہے ہیں، حضرت کے سامنے آ کے ذرا سا محسوس ہوا کہہ رہے مریدین تو مریدین، میرے عام مسلمان تو مسلمان، بلکہ یہود و نصارہ بھی آ کر میرا استقبال کر رہے ہیں، اور یہ شہر والے میرے مقام سے ذرا واقف ہو گئے، شاید یا واقف کرا دیے میرے مریدین اور خلفاء۔ تو اب ان عقیدتوں کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک جگہ دیکھا، رمضان کا زمانہ تھا، رمضان کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، پینٹ کھجور رہتے نا جس زیادہ، تو پینٹ کھجور کی دکان دکھی، تو بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے وہ مرید عقیدت، مرید نہیں تھا وہ کوئی اور تھا، تو پینٹ کھجور کی دکان اس کا، تو بولے کہ کھجور لے کر آؤ اس کو، کہا وہ نہیں ہے، سمجھا کہ کھجور ہے افطار کے واسطے، حضرت میرا افطار کے لیے لیے، کٹ بول کے منہ میں ڈال دیے، نکلے نہیں، رکھ لیے زبان میں، دیکھتے اب ارے اللہ والے اتنے بڑے بھائی عزیز بستانی، اتنا نام، اتنا مریدان و سر پہ فرشتہ فرشتہ بول رہے تھے، ہاں زندہ ولی بول رہے تھے، ان کو اپنے آپ کی پکڑ میں اپنے آپ کو رکھو، دل کو دیکھو، زبان کو دیکھو، ارادوں کو دیکھو، وہیں پر اپنے آپ کو سنبھال لو، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ہماری کمیوں کو دیکھنے والا ہے، محسن سمجھے ان کو ہم جو ہماری کمیوں پر نظر رکھتا ہے، اور کمیوں پر نظر رکھنے والے تمہارے عقیدت مند نہیں ہوتے، بلکہ جن کو تم سے حسد ہوتی ہے نا، تو اس لیے ان کی بھی قدر کیا کرو، اپنے اندر مزاج اتنا پیدا کرو۔ حق کی راہ کے سپاہیوں کا انداز ہی کچھ عجیب ہوتا ہے، یہ ضرف پیدا کرے اہل طریقت والے اپنی نفس شناسی اور اپنے اندر کی انانیت کو، اپنے تکبر کو پکڑنے کا، اپنے علاج کے لیے، اور وہ تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، تمہارے خوشامدی کرنے والے، تمہارے پیر بھائی، تمہارے خلیفہ بھائی، تمہارے خانقاہ کے بھائی، ان سے زیادہ اپنے لیے اپنے معاملات کے اندر میں ہماری کمیوں کو دیکھ کر ہماری اصلاح کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، ہم پر جو پوری نظر ڈالتے ہیں۔ اس لیے ان کو اپنا محسن بھی سمجھو جو تمہارے اوپر تنقید کرتے ہیں، تمہارے پیر پر تنقید کرتے ہیں، تمہارے نظام پر تنقید کرتے ہیں۔ اب تم یہ سوچ لو، یہ ذرا یہ خود کڑو گولی بلکہ بڑی لبا گولی ہے، حلق کے نیچے نہیں اتریں گی، یہ کیا بات ہے جی، ہم بولتے چاہ رہے تھے، انہوں ذکر کی مجلس میں رہتے، ماشاءاللہ وہ کرتے، وہ ہمارے محسن ہیں ہمارے، مگر آج ہم یہ بول رہے ہیں کہ وہ محسن، وہ بھی محسن ہے جو حقیقت میں تمہارے محسن ہے، جو تمہاری کمیوں پر نظر رکھتے ہیں،
اور اتنے جرأت مند ہے کہ وہ تم کو منہ پر بولنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر کے حسد کا اور ہمارے اندر کی کمیوں کا ڈیٹیکٹ جو ہوگا وہ حاسدین کی لیبارٹریوں کے اندر میں ہوگا۔ اور میرے آقاؤں نے دیا ہے یہ ظرف اور یہ مثالیں صرف اہل طریقت کے اندر میں ملے گی، اہل طریقت کے اندر میں ملے گی۔ یہ نفس پکڑائی صرف طریقت کا وسیلہ وتیرہ ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اہل شریعت کو بھی ان بیماریوں کی پکڑ کے لیے جب طلب پیدا ہوئی تو وہ خانقاہوں کی خاک صاف کیے ہے، ذان میں ادب کیے ہے کہ اندر کی وہ چیزوں کی پکڑ ہم کو نہیں ہو رہی ہے، ہمارا علم ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو ہمارے اندر کا وہ جو نفس ہے اور اندر کا جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کی پکڑ تو ہوگی، اس کی اصلاح جو ہوگی وہ تو صرف اہل طریقت جو ہوں گے اور خانقاہوں کے اندر میں ذان میں ادب طے کرنے ہی سے ہوگا۔ یہ 1500 سالہ تاریخ میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اہل شریعت میں بھی جو باکمال لوگ تھے، وہ لوگ جب ان چیزوں کو پکڑ نہیں پائے تو اس زمانے کی خانقاہوں کی طرف میں رجوع کیے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ مرض کے پکڑنے کا نظام صرف آل رسول اولاد علی اور اہل طریقت کے پاس اور اہل خانقاہ کے پاس میں ہوتا ہے۔ خانقاہوں کی چوکھٹیں حسد کے پکڑنے، عداوت اور بغض، کنار، اپنے کو بہتر سمجھنا، انانیت، ان سب کے پکڑنے کے ساتھ میں کفر و شرک کے پکڑنے کی بھی چوکھٹیں ہوتی ہے۔ یہاں پر پکڑا جاتا ہے، اس کو آئینہ بتایا جاتا ہے، آئینہ بتایا۔ یہاں پر کیوں کہ خانقاہوں کی چوکھٹیں میرے غوث و خواجہ کا وہ نظام ہے، پنجتن پاک کا وہ نظام ہے کہ جہاں ہر مرض کی دوا ہے، کفر و شرک کی بھی ہے، حسد و عناد کی بھی ہے، بغض و عداوت کی بھی ہے، گستاخی اور بے ادبی کی بھی ہے، اور عشق رسول کی بھی ہے، عرش الہی پر پہنچنے کی بھی ہے، رب کو راضی کرنے کی بھی ہے۔ ہر مرض کا علاج کہیں اور نہ ہو لیکن خانقاہوں میں آل رسول کے نظام میں موجود ہے۔ وہ یہاں پر صرف کافروں کا کفر پکڑا جائے گا، وہ تو مدرسے والے ہوں گے، فتوے والے، یہ شرک اور یہ کفر دے دیتے ہیں رپورٹ۔ نہیں، خانقاہیں کون سی ہوتی ہے کہ ہر مرض کو پکڑا ہی جاتا ہے اور ہر مرض کی دوا کا علاج بھی ہے۔ یہاں پر اگر کافر کفر کے ساتھ میں آ تو اس کا علاج بھی ہوگا، مشرک شرک کے ساتھ میں آ تو اس کا بھی علاج ہوگا، اور حاصل مسلمان آئے تو حسد کا علاج بھی ہوگا۔ اپنے کو بہتر، ریاکاری، عجب اور تکبر، انانیت، بے دینی، گستاخی، بے ادبی، بدعقیدگی اور اصلاح اور اعمال، ہر مرض کا دوا اور ہر مرض کی دوا خدا کی قسم آل علی اور اولاد علی کے نظام میں قیامت تک رب نے متعین کیا۔ ان کے پاس اس لیے کہ وہ سارے اسباب ہوتے ہیں جو مرض کو پکڑتے بھی ہیں، اور پکڑنے کے بعد اس کا علاج کی صلاحیت بھی ان کے پاس رکھتے ہیں۔ یہ پھر یہ نہیں کریں گے کہیں اور جاؤ، شریعت والوں کو وہاں پر اپنا اگر مرض پکڑا نہ جائے تو دیانتدار اہل شریعت علماء ہوں گے تو کہیں گے کہ خانقاہوں میں جاؤ، لیکن خانقاہ والوں کے پاس میں ایسا علاج ہوتا ہے۔ خانقاہ والوں سے مراد میرے غوث و خواجہ کے نظام کی بات عرض کر رہا ہوں میں، قیامت تک کے لیے آل علی اور اولاد علی کے نظام کی بات عرض کر رہا ہوں، اور ہر زمانے میں موجود ہے۔ وہ ہیموپیتھی کی تاریخ بات کی ہے، ایلوپیتھی کی تاریخ بات کی ہے، لیکن ایوردی کی تاریخ بابا آدم سے ہے نا جی، ہر زمانے کے اندر میں رہی اور رہے گی کب تک؟ اگر اس سے ایڈوانس علاج اگر کوئی آ جائے، چلو ایلوپیتھی کو بھی بند کرو، دوائیں گولیاں خالی اوپر سے ریس دے کر علاج کر لو، اور اگلی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ انجیکشن گولیاں بھی بند ہو جائے، بدل جائے گی، لیکن ایوریدک یہ قیامت تک رہے گی۔ ایسے ہی راہ طریقت اور ایوریدک کا اعزاز یہ ہے جڑی بوٹیوں کا کہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک کا سارا انتظام ہے۔ ایسے ہی اہل خانقاہ ایوریدک والے کی طرح سے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہر زمانے کے ہر مرض کی، ہر انسان کا مرض پکڑا بھی جاتا ہے، اس کا علاج کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے تعلقات اور ان کے پاس میں ایسے پرفیکٹ ہینڈز ہوتے ہیں، پرفیکٹ پرسنز ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک سیکنڈ کے اندر میں اس کی 7 نسلیں نیچے کی تو 7 نسلیں اوپر تک کا سارا بایو ڈاٹا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان کو دیر نہیں لگتی رپورٹا لینے کی۔ ساری دنیا کے نظام کو میں اپنے ہتھیلی میں دیتا ہوں، پیرانے پیر نے فرمایا تھا ان کو مرض پکڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو خود کھل جاتا ہے
جس کو بٹھائیں گے وہاں پر اپنی نسبتوں کے ساتھ میں وہاں پر. اس لیے حکیم کو نئی حکمت نئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ حکیم تو بیٹھ جائے گا وہاں پر. مریض آئے گا تو وہاں پر اپنے پرانے حکیموں کے نسخوں کی بنیاد پر اس کا علاج تجویز کر دیں گے. وہ نبض کو پکڑنا سیکھیں گے، مرض کو پہچانیں گے، علاج کر دیں گے. زمانوں کے تغیرات اور تدبلات کی وجہ سے، تبدیل ہونے کی وجہ سے علاج بدلتا نہیں ہے، طریقہ علاج بدلتا نہیں ہے. اس لیے کہ انسان بنی آدم کی اولاد ہے. جو انسان اس وقت میں تھا آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا. اس کا جسم اور اس کی نشو و نما اور اس کے امراض، اس کا علاج بحیثیت انسان ہونے کے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. بلکہ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ نہیں لگے گا کہ ان کے پاس سے مریض اگر آ جائے تو پھر ان کے پاس میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، جاؤ دوسری جگہ. کفر کا علاج بھی ہوگا، شرک کا علاج بھی ہوگا، زندقیت کا علاج بھی ہوگا، اور بغاوت کا علاج بھی ہوگا، حسد کا بھی ہوگا، عناد کا بھی ہوگا، تکبر کا ہوگا. یہاں پر یہ عنوان ہی نہیں ہے کہ یہ علاج کے لیے کہیں اور جاؤ بولنا پڑنے کی. تو پھر علاجوں میں بہتر علاج، اور جنہوں نے علاج کروایا تھا، جس درجے میں کروایا تھا، ان کے ذریعے سے پھر دنیا کے اندر میں وہ چیز چلتی رہی. لیکن بعد کے آنے والوں نے جب اصل علاج سے رخ کو موڑ دیا تو پھر بیماریاں پیدا ہوئی، اور بیماریوں کے پیدا ہونے کے بعد وہ علاج والے نہیں ملے، تو نتیجے کے اعتبار سے ان کی بیماریاں ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی، ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی. عقل مندی کا تقاضا، دیانتداری کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اصل علاج کی طرف میں متوجہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بچوں، شروع میں جو میں نے بات عرض کی تھی، بایزید بستامی اتنے اللہ والے اتنی کرامتیں ہم دیکھے، قسم کھا کر کہتے ہیں مر بھی جائیں گے تو قدموں سے نہیں ہٹیں گے. ارے یہ کیا کرے جی، رمضان کے اندر ویسا کام ڈال دیے منہ میں. اب وہ پورے دیکھنے والے تو چھٹ گئے، ابھی نو چھٹ رہے، تو پھر وہ بیچارے سارے کے سارے مسکون کے ساتھ میں نو مسجد میں چلے گئے، بستان کی جامع مسجد میں. تو بولے کہ وہ حضرت رمضان کا مہینہ ہے، روزے فرض ہے، اسلام کا حکم ہے، لیکن آپ نے تو بولے کہ میرے دل کے اندر میں خیال پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمان تو مسلمان، بلکہ عام انسان بھی اپنی دکانوں کے کاؤنٹروں کو چھوڑ کر آ کر میری قدم بوسی کر رہے. تو مجھے تو ذرا سا احساس پیدا ہوا کہ میں کس مقام پر ہوں، اور یہ مقام لوگوں پر اور انسانوں پر ظاہر ہو رہا ہے. تو اس کفر کو ختم کرنے کے لیے اس کی کوئی خزا نہیں تھی. اس کے لیے میں نے اپنے نفس کے علاج کے لیے اپنے مزاج کے خلاف میں اس کھجور کو نکالا، بازو جا کے کھجور کو پھینک دیا. روزہ بھی نہیں ٹوٹا، یہ ہیلا کر لیا میں نے. کیا کر لیا؟ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے امراض کو خود پکڑے، اور امراض جو پکڑے جائیں گے وہ حاسدوں کی طرف سے پکڑے جائیں گے. اگر خدا نخواستہ وہاں پر راہ طریقت پر چلنے والے اگر ان کو حاسدوں کے کوٹھے میں رکھ دے، اور حاسدوں اور دشمنی کرنے والوں کے خانے میں رکھ دے، تو ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن نقصان ہمارے علاج کا جو ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا ہو جائے گا. اس لیے کبھی تنقید کرنے والوں کو اپنے حاسد اور اپنے دشمن نہیں سمجھنا. اہل طریقت کا شیوا یہی تھا کہ وہ اپنے ناقدین اور تنقید کرنے والوں کو، اپنے اوپر حسد کی نظر رکھنے والوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے، محسن سمجھتے تھے. اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے گزرتے تو روز آنا ایک ٹوکرا کچرا آپ پر ڈالا کرتا تھا. 2 دن ہو گئے، 3 دن نہیں، تو میرے آقا خود اس کے پاس میں پہنچ گئے کہ کیا بات ہوئی، بیمار ہے؟ ارے بیمار ہو گیا. تو تعریف کرنے والوں کے پاس سے پہنچے. ہم بہت دور ہیں اپنی اپنی اصلاح کے معاملے کے اندر میں. تو حدیث پاک کے مطابق میں جن کو اپنا محسن سمجھے ان کے احسان کا حق ادا کرو. کیا کرو؟ اپنی خوشیوں میں ان کو بلاؤ، ان کے غموں میں تم جاؤ، ان کے ساتھ میں جو کچھ اس کا احسان ادا کر سکتے کرو. میرے بھائی، یہ راستہ اپنے آپ کو پاک بنانے کا راستہ ہے، اعلیٰ بنانے کا راستہ ہے. یہ راستہ شیطان بننے کا راستہ نہیں ہے، مردود ہونے کا راستہ نہیں ہے. اللہ نے جب یہ راستہ مجھ کو تم کو عطا فرمایا ہے تو ہر جہد کے ساتھ اپنے اوپر اپنے کو نگراں بناؤ اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی، سنوارنے کی کوشش کرو. کیوں؟ ایک ماحول بن جاتا ہے، مریدین کا ایک حلقہ قائم ہو جاتا ہے، خانقاہ بن جاتی ہے، عقیدت مندوں کا ایک گروپ مل جاتا ہے.
اور بہت سے مریدین پیر کو مل جاتے ہیں تو اس نشے کے در میں آ جاتا ہے کہ سب تعریف کرنے والے حضرت حضرت حضرت، ہاں اللہ رسول اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے عقیدت مندوں کا. تو ان معاملات میں اس کو اپنے اوپر اصلاح جو ہوگی اس کی، وہ جو حسد کرنے والے جن کو سمجھ رہا ہے ان کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوگی. یہی اصلاح اصل اصلاح ہے. اس لیے میرے آقا نے جنہوں نے کچرا ڈالا تھا ان کو پھول دیے، جنہوں نے دشمنیاں کی تھی ان کو دعائیں دی. بولنا بہت آسان ہے لیکن راہ طریقت یہ پریکٹیکل نظام ہے میرے آقا کی غلامی کا. اور میرے آقا نے یہی غلامی کے نظام کے ذریعے سے دنیا کو فتح کیا ہے. دنیا کو فتح کیا ہے. 800 برس ہونے کے بعد بھی انسانیت پھر عظمت اور تقدس میں اپنی پیشانیوں کو خواجہ جی کی چوکھٹ پر کیوں رگڑتی ہے؟ اپنی نسلوں کو وہ لوگ اگرچہ کہ اسلام کے مخالف ہو لیکن اپنی نسلوں کو کیوں تاکید کرتے ہیں کہ اولیاء کے پاس میں جاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بھی کسی انسان کے ساتھ میں عداوت نہیں کی. وہ معلوم ہے ان کو، وہ نوازنے والے ہوتے ہیں. کوئی غریب نواز بن کر نوازتے ہیں تو کوئی بندہ نواز بن کر نوازتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر آپ اور ہم بھی اگر ان لوگوں کو جن کو ہے انہیں تو ہمارا مخالف ہے نا جی، انہیں تو بیٹا وہ فلاں جماعت کا ہے نا، انہیں تو وہ ہے نا، انہیں تو بدعقیدہ ہے نا، انہیں تو جہنمی ہے نا، پتھر مارنے والے ہو کس کو کہہ رہے ہو؟ سمجھ جاؤ میرے آقا کی کلمہ پڑھنے والی امت کو کہہ رہے ہو. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی انسان کو بھی تم کافر سے کفر سے نفرت کرو، مشرک کے شرک سے نفرت کرو، لیکن اس کی ذات سے نفرت مت کرو، اس لیے کہ میرے آقا کی امت ہے وہ. اور تم نے طریقے کے خلاف میں، نظام کے خلاف میں، اگر تم پر تمہارے نفسانیت کے اوپر کوئی پکڑ کرے، جہاں تم کو اپنا مرض معلوم ہوتا تھا تم نے ڈائگنوسٹک سینٹر کو ہی جانا اگر بند کر دیا. اس لیے راہ طریقت والوں کا ڈائگنوسٹک سینٹر کون سا ہوتا ہے؟ ان کے حاسدین اور ان کے نظاموں کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. ان سے تم کو صحیح اپنا رخ ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بچوں، اللہ تم کو مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ کیا کرو، کیا کرو. ان کو اپنا محسن سمجھو، تم پر اعتراض کرنے والوں کو. اور محسن کا احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا احسان کا بدلہ دو. پہل کر کے اس کو سلام کرو، اس کے برے حالات میں اس کے پاس جاؤ، اس کے خوشی کے حالات میں اس کو مبارکباد دو اور اخلاق سے پیش آؤ. تو پھر ایک تو تمہارے نفس کی تربیت ہوگی. پھر نہیں بولیں گے نا جنہیں بدعقیدہ، انہیں جہنمی، انہیں ہماری خانقاہ کا مخالف، ہمارے نظام کا مخالف، ہم پر تقلید کرنے والا. ان سارے جو بولتے ہیں نا، ہم پکڑ لیتے ہیں مرض کو، اصل میں اس کے نفس کو اس سے چڑ ہے. بلکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے حاسدین سے سبق سیکھا کرے. کیا کریں؟ کتنے واقعات تم اس خانقاہ کے ان تعلیمات کے اندر میں نہیں سنے ہوں گے کہ ایک اللہ والے جاتے تھے، روزانہ گالیاں دیتے تو گھر کو جا کے کیا کرتے تھے؟ نذرانہ بھیجتے تھے اس کو. کون سے راستے پر چل رہے ہو؟ کیا لوگ تعریف کر یہی چاہتے ہو تم؟ کیوں کہ اس سے کیا مطلب ہے؟ ان کی تاریخ اور ان کی تصحیح کوئی بنیاد نہیں ہے. من تواضع للہ رفع اللہ، کہ خلق اور بندوں کی طرف سے اگر وہ ذلیل کیا جاتا ہے تو عرش والا ان کو اوپر اور بلندی عطا کرتا ہے. اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کی نظر تو ادھر ہوگی، ادھر کہاں سے ہوگی؟ چاہے خلیفہ اس کی مخالفت کرے، اس کا مرید اس کی مخالفت کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس لیے اپنی پکڑ خود ہمیں کرنی چاہیے. اپنی کمیوں کو خود ہمیں تلاش کر کے اس کا علاج، اپنے نفس کا علاج ہم کو خود کرنا چاہیے. اپنی انانیت کا، اپنے تکبر کا. اور پھر دینداروں کے اندر بھی حسد کا مرض برباد کر دیتا ہے. حسد پر عداوتیں، مخالفتیں، مخاصمتیں، تفریقے، یہ ساری چیزیں. اس لیے دنیا میں جتنے طبقے اور جتنے فرقے وجود میں آئے نا، اگر بنیاد میں جا کے دیکھو تو اس کی بنیاد تو سچی نیت پر قائم ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد میں وہ جماعت، وہ طبقہ، وہ فرقہ جو بن جاتا ہے، اس کے بعد والے حسد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. دین کے دوسری نظاموں کے ساتھ میں تو وہ فرقہ بن جاتا ہے، پھر دین کے لیے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اوپر کے لوگ اپنے اس حسد کو ختم کرنے کے لیے وہ
آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹوں سے نسبتوں کو حاصل کرتے تھے، وہ چیز ختم ہو جاتی، وہ لوگ تو پار لگ گئے، لیکن بعد والے ان چوکھٹوں سے کٹ گئے، ان خانقاہوں سے کٹ گئے، اپنے مرض کے پکڑنے اور مرض کے علاج کے کرنے سے دور ہو گئے، تو مرض بڑھتا چلا گیا، صحت دور ہو گئی، مریض ہو گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس مرض کی وجہ سے مرض اتنا ہو گیا کہ لا علاج ہو گیا، وہ پھر خود بھی مر رہے، وہ مرض کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہوتی ہے دنیا میں فرقوں اور فتنوں کی۔ اس لیے اپنی کمیوں کو پکڑنے کے لیے کن لوگوں سے جو اپنے اوپر کھری نظر سے دیکھتے ہیں ان سے اپنی اصلاح کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ ان کے پاس میں تم کو میری کمیوں کی رپورٹ ملے گی، اللہ تعالیٰ اصلاح کے اندر تم کو اور مجھ کو اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ چلنے کی اور کمالات تک پہنچنے کے راستے پر استقامت کے ساتھ ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔